یار میں جب مسلمان ہوا تو میں اپنے پورے خاندان کو اپنے ساتھ لے کے آیا۔ میرے ساتھ میرا پورا خاندان مسلمان ہوا تھا، لیکن میرا پورا خاندان واپس اپنے مذہب میں لوٹ گیا، یعنی مسلمانیت اپنی چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کا تھمبنیل دیکھ کر آپ جان چکے ہوں گے کہ یہ ویڈیو کا ٹاپک کیا ہونے جا رہا ہے، اور آج کے ولاگ میں ہم کس بات کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یوں تو آپ نے یوٹیوب پر اور بہت سے آرٹیکلس بھی دیکھے ہوں گے، اور بہت سے ویڈیوز اس طرح کے دیکھے ہوں گے، ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھے ہوں گے، فیس بک پر دیکھے ہوں گے، دجال کے متعلق بہت سے ویڈیو آپ نے دیکھے ہوں گے۔ لیکن یہ جتنے بھی آرٹیکلس اور ویڈیو ہیں، یہ اپنے آپ میں بہت سے بڑے بڑے سوالات ہیں کہ آخر دجال کب آئے گا، یا پھر دجال کے آنے کا ٹائم کیا ہوگا، یا پھر دجال کا فتنہ کیا ہوگا، یا پھر دجال کا فتنہ اس سے پہلے آئے گا یا پھر بعد میں آئے گا، کیونکہ ہم اس بات کو کنفرم نہیں کر سکتے کہ دجال کا فتنہ پہلے آئے گا یا بعد میں بھی ہو سکتا ہے کہ دجال کا فتنہ پہلے آ جائے۔ اس طرح بہت سے سوالات ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے فرسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ پہلے میرے انفارمیشن کے بہت سے چینل تھے جو کہ کسی ریزن کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے، اور بہت سے ایسے ریزن بنے جس کی وجہ سے میں دوبارہ ایسے کوئی چینل اسٹارٹ نہیں کر پایا۔ تو میں نے سوچا کہ ولاگنگ کے ذریعے میں ایسی انفارمیشن وغیرہ شیئر کیا کروں گا، اور اسی بات پر میں بہت سی ریسرچ کر رہا تھا کہ یار اگر آپ اس وقت سوچ لیں کہ اگر دجال کا فتنہ اس دنیا میں آ چکا ہوتا تو وہ کیا ہوتا، اگر آپ اس بات کا اندازہ لگائیں، کیونکہ قیامت کی بہت سی نشانیاں جو ہے ابھی ظاہر ہو چکی ہیں، اور یہ سب آپ جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، سب جانتے ہیں کہ یار قیامت کی بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بالکل واضح ہو چکی ہیں، اور کچھ ہی نشانیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ دجال آ چکا ہو، ہمیں علم نہیں ہو، یا پھر ہو سکتا ہے کہ دجال کا فتنہ آ چکا ہو۔ اور اگر دجال کے فتنے کے بارے میں ہم بات کریں تو دجال کے فتنے کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو خبردار کیا تھا، اور سب سے بڑی بات ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں دجال کے فتنے کے بارے میں ہی خبردار کیا تھا۔ یہ ایسا فتنہ ہوگا جس سے بہت سے مسلمان بھٹک جائیں گے اور سیدھی راہ کو چھوڑ دیں گے، یعنی اتنا بڑا فتنہ ہوگا جس سے بڑے بڑے مسلمانوں کے ایمان خطرے میں آ جائیں گے، اور بڑے بڑے مسلمان گناہوں کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ ابھی اس دور کی اگر ہم بات کریں تو اس دور میں دو ہی ایسی چیزیں ہیں جو مجھے ریسرچ کرنے سے ملی ہیں، اور ان سے ابھی مسلمان بہت زیادہ نقصان کھا رہے ہیں، بہت زیادہ نقصان کھا رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو یہ کنفرم نہیں کروں گا، اور میں نہ ہی کا ایسی کوئی بڑی بات کروں گا، یا پھر نہ ہی میں کوئی مولوی یا پھر مفتی یا ایسا کچھ ہوں کہ میں آپ کو بول دوں کہ یار یہ ہی دجال کا فتنہ ہے۔ میں ڈاؤٹ کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ڈاؤٹ کے حساب سے، کہ اگر اس دور میں دجال کا فتنہ آ چکا ہے تو ان دونوں میں سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں اپنے ڈاؤٹ کے حساب سے بات کر رہا ہوں، ایسے نہیں کہ ابھی آپ کمنٹ میں لمبی لمبی باتیں کر دیں کہ یار آپ مفتی تو نہیں ہو، یا پھر یہ نہیں ہو، وہ نہیں ہو، مولوی تو نہیں ہو، ایسی ایسی باتیں جو ہے پرہیز کریں تھوڑا۔ میں ڈاؤٹ کے حساب سے بات کر رہا ہوں کہ اگرچہ دجال کا فتنہ اس دنیا میں آ چکا ہے تو ان دو چیزوں میں سے ہو سکتا ہے۔ پہلی تو یہ کہ مسلمانوں کے اندر یہ جو فرقہ کھانی چل رہی ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، تو کوئی شیعہ ہے، کوئی وہابی ہے، پتہ نہیں چلتا، بہت سارے ہیں، میں ابھی سب کا نام بھی نہیں جانتا، اتنے فرقے بن چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک بہت سی بڑی بات ہے، کیونکہ دین اسلام تو ایک ہی اسلام ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی اسلام ہو گیا، اللہ ایک ہو گیا، کلمہ پڑھنے والے سب جب گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، جب آپ جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد پھر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب آپ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا فرقے بنانا اور یہ لمبا چوڑا کرنا، ٹھیک ہے؟ تو مسلمان تو صرف مسلمان ہیں، یہ فرقے تو اب بنائے گئے نا، اب بنائے گئے، اور ان فرقوں کی وجہ سے میں آپ کو ایک بندے کا واقعہ بتا دوں، وہ اپنے انٹرویو میں بتا رہا تھا کہ یار میں جب مسلمان ہوا تو میں اپنے پورے خاندان کو اپنے ساتھ لے کے آیا، میرے ساتھ میرا پورا خاندان مسلمان ہوا تھا، لیکن میرا پورا خاندان واپس اپنے مذہب میں لوٹ گیا، یعنی مسلمانیت اپنی چھوڑ کے واپس چلا گیا۔ اکیلا میں تھا جو مسلمان ٹکا رہا، اپنے دین پر ٹکا رہا، لیکن میرے ساتھ جتنے بھی لوگ آئے تھے وہ واپسی چلے گئے۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آخر اس کی کیا وجہ بنی، تو اس نے بتایا کہ یار جب میں مسلمان ہوا اپنے پورے خاندان کے ساتھ، تو جیسے ہی یہ بات پورے محلے میں پتہ چلی اور پورے شہر میں یہ بات پھیلی، تو بہت سے فرقوں کے لوگ آ گئے۔ اب سنی ہمارے پاس آگے، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سچے ہیں، اور دوسرے جتنے بھی لوگ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان، یہ جو شیعہ ہیں یا دوسرے ہیں، یہ جتنے بھی یعنی فرقے والے ہیں، یہ سارے جھوٹے ہیں نا، ہم ہی سچے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ایک دوسرا فرقے والا آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ یار ہم سچے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ بات ایسے نہیں ہے، ایسے۔ تو
तीसरे बंदे आए, वो कहते हैं यार ये बात ऐसे भी नहीं है, ये दोनों झूठे हैं, हम सच्चे हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि यार 4-5 किस्म के ऐसे लोग हमारे पास आए, बहुत से ऐसे-ऐसे लोग आए, जिनकी वजह से वो इतने डिस्टर्ब हुए। वो कहते हैं कि भाई मुसलमानों को खुद को नहीं पता है कि उनका असल दीन क्या है और असल में उनकी हकीकत क्या है, वो खुद नहीं जानते, तो फिर हम उनके दीन में आके क्या करेंगे? तो वो आपसी चलेगा, है ना? तो अगर आप अंदाज़ा लगाएँ तो ये यहाँ का एक बहुत ही बड़ा जो है पीके की अगर बात की जाए, जिस तरह का पीके की मूवी आपने देखी थी, पीके कहता था रॉन्ग नंबर ना, वैसे ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा रॉन्ग नंबर चल रहा है कि यार कोई कहता है ये गलत है, कोई कहता है ये गलत है। अरे भाई मुसलमान हो गए तो मुसलमान हो गए ना, बात यहाँ पे हो गई ख़त्म। अभी दूसरी अगर चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक तो ये हो गई फ़िरका कहानी, ठीक है। अभी दूसरी बात ये है कि ये जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये जो आपके हाथों में है आपका मोबाइल, ये भी एक बहुत ही बड़ा फ़ितना है। यही फ़ोन है जिसने 10 साल के बच्चों को भी ख़राब कर रखा है। आजकल ये 10 साल के, 12 साल के बच्चे मोबाइल के अंदर पता नहीं क्या से क्या देख रहे हैं। आपको अंदाज़ा तक नहीं है कि आपके बच्चे, आपकी फैमिली मेंबर जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो मोबाइल्स में क्या-क्या देखते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और यहीं से मोबाइल से बहुत से लोग ख़राब होते हैं, बहुत से ऐसे सिस्टम चलते हैं और इसी मोबाइलों पर फ़ाहिश मूवीज़ दिखाई जाती हैं और इसी मोबाइल से इतना कुछ होता है जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी मुसलमान के ईमान को इस मोबाइल से कितना नुकसान पहुँचता है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत से लोग इसको पॉज़िटिव में यूज़ करते हैं, लेकिन 2% ऐसे बंदे हैं जो इसको पॉज़िटिव यूज़ करते हैं, बाकी 98% बंदे इसको नेगेटिव में यूज़ करते हैं। बाकी इस बात पे आप खुद सोचें और अंदाज़ा लगाएँ कि क्या ये मुमकिन है कि अगर क्या ऐसी चीज़ हकीकत में दज्जाल का फ़ितना अगर आ चुका है, ठीक है? तो इन दोनों में से आप अंदाज़ा लगाएँ कि डाउट, आपको क्या लगता है कि डाउट में से क्या हो सकता है, ठीक है? बाकी मैं दोबारा आपसे ये कहता हूँ कि मैं कोई मुफ्ती या फिर आलिम या फिर कोई मौलवी वगैरह नहीं हूँ। मैंने जितनी रिसर्च की है, मेरी रिसर्च के मुताबिक मैंने जो रिसर्च की है, क्योंकि मैं ऐसे-ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाता था जिसके ऊपर मुझे लंबी-लंबी रिसर्च करनी पड़ती थी और मेरी 1 साल की रिसर्च के बाद मुझे ये 2 चीज़ें ऐसी मिली जिनसे मुसलमानों ने आज तक बहुत बड़े-बड़े नुकसान खाए हैं और बहुत से मुसलमान लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में भटके हुए हैं, सिर्फ़ इन 2 चीज़ों की वजह से। बाकी आप खुद देखें, चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।